إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی نعمت ہم سب کو عطا فرمائی. ایسا دین جس میں انسان کی تمام ضرورتوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے. جو چیز انسان کے لیے دنیا میں مفید ہو سکتی ہے، ایسی چیز جو دنیا میں انسان کی ضرورت ہو اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں کو اس کے لیے حلال کیا ہے. ایسی چیزیں جو انسان کے لیے دنیا میں یا آخرت میں نقصان والی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے. ایسا دین جس میں انسان کی جان، اس کے مال، اس کی عزت کی حفاظت ہے، اس کی جسمانی اعتبار سے ہو یا روحانی اور اخلاقی اعتبار سے ہو، اس کی ترقی بھی ہے اور اس کے لیے حفاظت بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شرعی احکام میں جہاں روزہ جو جسمانی کمزوری کا ذریعہ ہے، لیکن وہ روحانی اور اخلاقی ترقی کا ذریعہ ہے، لعلکم تتقون، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اگر بیمار ہیں تو روزہ نہیں، بعد میں رکھو جب صحت مند ہو جاؤ گے. یا اسی طرح سے کوئی عورت پیٹ میں اس کے بچہ ہے، کمزور ہے، بعد میں پورے کر سکتی ہے. مسافر ہے، سفر میں مشقت ہوتی ہے. انسان کے لیے بھوک پیاس کے مسائل، خاص کر کے ریگستان والے دور کو آپ سوچیں، اور بھی زیادہ مشکل. آج ترقی کے دور میں بھی مشکل، اے سی، فلائٹ، ٹرین، سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. مسافر اگر ہے بعد میں روزے رکھو. تو آپ کو ملے گا کہ شرعی احکام میں انسان کی حاجات کی، کمزوریوں کی رعایت ہے. نعمتوں میں اللہ نے نعمتوں کو حرام نہیں کیا، چاہے وہ غذا کے اعتبار سے ہوں، لباس کے اعتبار سے ہوں، سواریوں کے اعتبار سے ہوں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوں. جو بھی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کے لیے جائز ہے. لیکن کوئی بھی چیز اگر نفع والی ہے، اگر آدمی اس کو اس کے دائرے سے باہر نکل کے استعمال کرنے لگے، حدیں پار کر جائے، تو مفید چیز بھی نقصان والی بن سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، جو چیز تیرے لیے فائدہ مند ہو اس کی حرص کر، اس کی چاہت کر. جو انسان کے لیے مفید ہو، اس کے لیے کام کی ہو، اس کی چاہت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ ایک پرنسپل ہے. جو چیز انسان کے لیے مفید ہو، اسلام یہ نہیں کہ اس کی چاہت مت کر، مفید ہے تو چاہت کر، حرص کر اس کی. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ وہ مفید ہے دنیا میں لیکن آخرت میں نہ ہو تو
جیسے سود ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، دنیا میں کام آ بھی جاتا ہے. جوئے کا پیسہ بڑھ گیا، دنیا میں کام آئے گا، لیکن وہ حقیقی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت میں نقصان دلائے گا. تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے. لیکن اگر ٹھیک ہے کوئی چیز آخرت میں نقصان نہیں پہنچاتی ہے، کام کی ہے، اس میں بھی اگر آدمی حدیں پار کر جائے تو وہ نقصان والی بن سکتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، لیکن آگے کیا کہا؟ وَلَا تُسْرِفُوا، حدیں پار مت کرو. کھانا پینا حرام ہے؟ نہیں. سبزی ترکاری کھاؤ، روٹی کھاؤ، اناج کھاؤ، پھل کھاؤ، لیکن حدیں پار مت کرو. جو حدیں پار کر جاتا ہے تو فائدے والی چیز، جائز چیز بھی اس کے لیے مضر بن جاتی ہے، حتیٰ کہ عبادات بھی. اسی لیے آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طے کیا روزانہ روزہ رکھوں گا اور ہر رات پوری رات تہجد پڑھوں گا اور ہر دن کروں گا ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے کیا کیا؟ ان کا حوصلہ افزائی کی ان کی. بہت اچھا، تیرے جیسا دنیا میں کوئی نیک انسان نہیں، ہر دن روزہ، ہر دن تہجد. ہم جیسا کوئی ہوگا تو یہی بولے گا نا کیسے اللہ والے ہیں. ہاں، لیکن آپ نے ان کو منع کیا. روزہ رکھنا برا نہیں ہے، نماز پڑھنا برا ہے. کوئی آدمی ان کو برا بولے تو کافر ہو جائے گا. بھائی روزہ بری چیزیں بولے کوئی آدمی، نماز بری چیزیں بول سکتا ہے؟ ہمت ہے کسی میں؟ نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ روزانہ روزہ اور پوری رات تہجد، ہر دن یعنی ہر رات، تو آپ نے ان کو منع کیا. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ حد نہیں ہے جو مطلوب ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور اس میں اتنا مشغول ہونا باقی چیزوں کو خراب کرے گا. دین یہ نہیں کہ آدمی ایک ہی چیز کو پکڑ کے جیے اور باقی چیزیں خراب کرے. نہیں، انسان پر کئی ذمہ داریاں ہیں، ایک چیز پوری کرنے میں باقی سب کو خراب نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تمہارا جسم لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی. ایسا مت کرو. اور آپ نے کہا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے. تم یہ سب چیز نہیں کر پاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، بہت سارے دوسرے کام نہیں کر پاؤ گے. رات بھر روزہ، دن بھر روزہ، رات بھر نماز، بیوی کے پاس کب جاؤ گے؟ اس کا حق کب ادا کرو گے؟ گھر گرہستی کا معاملہ سب ختم ہو جائے گا. پھر باہر سوشل لائف تمہاری ہے، رشتہ دار، گھر پہ تمہارے مہمان آئیں گے، روزہ رکھو گے، ان کو کھلاؤ گے؟ رات بھر نماز پڑھ کے دن بھر سوتے رہو گے تو آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی، جسم ساتھ نہیں دے گا. تو ایک مطلوب عمل میں اتنا مشغول ہونا آپ نے اس سے بھی منع کیا. یہ اسلام کا توازن ہے، بیلنس، اعتدال. ایک چیز میں اتنا کھو جانا کہ اسی کا ہو جانا، اور جو کرنے کے کام ہیں دوسرے ان کو چھوڑ دینا، یہ مطلوب نہیں ہے. آدمی ساری ذمہ داریوں کو برابر نبھائے، یہ چیز اس سے مطلوب ہے، ایک ہی چیز نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس میں توازن ہے، اور اسلام میں ضرورت کی چیزیں، مفید چیزیں استعمال کرنا منع نہیں، لیکن کسی مفید چیز میں اتنا کھو جانا کہ باقی چیزوں کو نقصان ہونے لگے، یہ اچھا نہیں ہے. آج سوشل میڈیا اور موبائل فون اسی درجے میں پہنچ چکا ہے کہ ایک آدمی اس میں اتنا مشغول ہے
کہ اس کی زندگی کے دوسرے پہلو مجروح ہو رہے ہیں، اس کی زندگی کے دوسرے حصے ان پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اور پچھلے کئی دروس میں ہم نے تفصیل سے بہت ساری چیزیں دیکھی، ہماری عبادات کو خراب کر رہا ہے، فیملی لائف کو خراب کر رہا ہے، ہماری ہیلتھ کو خراب کر رہا ہے۔ آنکھیں، رات میں آدمی موبائل فون استعمال کر رہا ہے، سب سو رہے ہیں اور یہ لائٹ بند کر کے موبائل فون استعمال کر رہا ہے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، یہ اس میں برابر لگا ہوا ہے پب جی، آنکھیں ٹیڑھی ہو جا رہی بچوں کی، مسلسل ایک جگہ دیکھنے کی وجہ سے خراب ہو جا رہی ہے، نمبر بڑے بڑے لگ رہے ہیں، دادا کا چشمہ اتنا نہیں جتنا پوتے کا ہے، یہ حالات ہو رہے ہیں، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، لینگویج ڈیولپمنٹ خراب ہو رہا ہے، لینگویج بچوں کا جو زبان بچہ سیکھتا ہے، دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کچھ شروع کے سالوں ہی میں اویلیبل ہوتا ہے، بعد میں شرنک ہونے لگتا ہے، آپ جا کے چیک کیجئے، بچوں کی زبان کی ڈیولپمنٹ خراب ہو رہی ہے، لینگویج ڈیولپمنٹ اس میں امپیڈمنٹ آ رہا ہے، بول رہے ہیں لوگ، اس میں یعنی سست رفتاری ہو گئی ہے، خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور بھی کتنے سارے مسائل ہیں، بد اخلاقی بچوں میں دیکھیے، جو پہلے لوگوں کو شادی کے قریب قریب باتیں معلوم نہیں رہتی تھی، آج بچہ اسکول جانے سے پہلے جان لے رہا، اب اسکول بھی نہیں جاتا، وہ بہت ساری چیزیں اس کے سامنے، ایسی چیزیں اس کے لیے سامنے آ رہی ہیں، وہ ایکسپوز ہو رہا ہے ایسی چیزوں کے لیے جو اس کے لیے دیکھنا سننا مناسب نہیں۔ تو بہت سارے نقصانات اس میں اپنی جگہ ہیں، فی نفسی وہ حرام ہے کیا؟ نہیں، ٹیلی فون، موبائل فون حرام نہیں ہے، سوشل میڈیا کو ہم حرام نہیں کہیں گے، لیکن ہم جس انداز سے اس کے استعمال میں لگے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہم کو خطرے تک لے جا رہا ہے، ہم کہیں نہ کہیں لائن کراس کر رہے ہیں، سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بڑا طبقہ ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، اس بارے میں اگر آج ہم لوگ ہوش میں نہیں آئے تو بہت دیر ہو جائے گی، خاص کر کے نوجوان طبقے کے لیے، جن کے پاس کام ہے ان کے پاس تو کام ہے، نوجوانی کی عمر میں انسان کی چاہتیں بہت ہوتی ہیں، اس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور سامنے ایک لمبی زندگی ہوتی ہے، تو سینس آف ارجنسی اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، بڑھاپے میں ہوتا ہی ہے، میرا سب ختم ہو گیا، معلوم نہیں آج جاؤں گا کل جاؤں گا، تو ایک انسان کو سینس آف ارجنسی ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں آدمی کو ویسے بھی بیماریاں اتنی لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ آدمی اسی سے جوجھتا رہتا ہے، لیکن جوانی کی عمر میں صلاحیتیں پوری اپنے کمال اور عروج پر ہوتی ہیں، چاہتیں اور تمنائیں دل میں بہت ساری ہوتی ہیں، تو ایسے وقت میں اس کے لیے یہ گلدستہ جو مل جاتا ہے سوشل میڈیا کا، رنگ برنگے پھول اس میں ہیں، یہ بھی، اور اس کا برین ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، لذت، وہ ساری لذتیں اس کو وہاں سے مل رہی ہیں، اور ایک اعتبار سے وہ اس کا غلام ہو کے رہ گیا ہے۔ تو اس بارے میں ہم کو آج اپنی زندگی کو ری اسٹرکچر کرنا ضروری ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو، ضرورت کو، اور صرف لذت، اس کو ہم کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا، یہ خالی لذت ہے، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، یہ ضرورت ہے، یہ مقصد ہے، یہ چیز نقصان والی ہے، یہ فائدے والی ہے، آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا، یہ چیز فائدے والی ہے لیکن اس میں اتنا انوالو ہو جانا کہ باقی چیزیں رہ جائیں، پھر نقصان شروع ہو جائے گا، آپ کو اپنی زندگی میں چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا اور ان کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا، پریفرنسز آپ کو بنانے پڑیں گے، کیا اہم، کیا کم اہم، کیا غیر اہم، کیا ضروری، کیا غیر ضروری، کیا فائدہ مند، کیا نقصان والا، کہاں تک فائدہ مند ہے، اس کے بعد نقصان شروع ہوتا ہے، آپ کو سب دیکھنا پڑے گا۔ اگر آج آپ نہیں کرو گے اپنے بارے میں
بیوی بچوں کے بارے میں، تو سوائے پچھتانے کے کل کچھ نہیں ہوگا، سوائے پچھتانے کے کل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے، اور اے آئی کے آ جانے کے بعد اور نئے فتنے شروع ہونے والے ہیں۔ اس کا فائدہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہر فائدے کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہوتا ہے نا۔ ایک بینیفیشل چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو مس یوز کرنے والے بھی تو دنیا میں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہونے والا ہے، اگر آج ہم نے اپنی فیملیز کو، اپنے خاندانوں کو محفوظ کرنے کے بارے میں سوچا نہیں بیٹھ کے، کل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کل ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو پچھلے دروس میں ہم نے ایک خاص پہلو اس عنوان کا شروع کیا، کیونکہ پورے ہمارا جو کورس تھا اس کے 3 حصے ہیں، اور میں اب تفصیل سے لے رہا ہوں اس کو، کیونکہ واقعی یہ عنوان ہے بھی ایسا۔ تو ایک حصہ ہم نے دیکھا کہ ہماری لائف کے کن آسپیکٹس کو وہ ڈیمیج کر رہا ہے، عبادتی زندگی ہو، ہماری صحت ہو، ہمارے گھر کی زندگی ہو، سماج کے اندر فسادات کا معاملہ ہو، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم نے ان میں سے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ یہ دوسرا حصہ اس کا ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے سماج اور یہ سب چیزیں، لیکن ہماری جو سوچ ہے، یا جس کو ہم کہیں گے ہمارا سائیکولوجیکل آسپیکٹ آف بینگ، جس کو آپ کہتے ہیں، ہمارے وجود کا نفسیاتی حصہ، ہماری سوچ، ہماری سوچ کو، سوچنے کے انداز کو، فیصلہ کرنے کے انداز کو کس طرح سے سوشل میڈیا بگاڑ رہا ہے، کس طرح سے اس کو انفلوئنس کر رہا ہے، اور ہم کو ایک دوسرے انسان میں تبدیل کر رہا ہے، وہ ہم کو کسی اور انسان میں تبدیل کر رہا ہے سلولی۔ ایک لمبے زمانے تک ایک چھوٹی سی چیز انسان کرتا رہے، وہ چیز اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کس طرح سے ہماری سوچ کو بدل رہا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ سوشل میڈیا، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، یا خاص طور سے فیس بک ہو، یا انسٹاگرام ہو، یہ ہم کو ریاکار بنا رہا ہے، اور اس سے برا یہ کہ ہم سے ریاکاری کی شرم ختم کر دے رہا ہے۔ دو چیزیں اس میں، ایک ریاکار بننا، وہ خود برا ہے، اپنی نیکیوں کو دکھانا۔ ہم نے کچھ دین کا کام کیا، ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لائک کون کیا، کسی کو کھلایا پلایا، سردی کا موسم آیا، ابھی بلینکٹ تقسیم کریں گے نا ہم، فساد سیلاب آیا، ہم لوگ پیکٹس بنا کے کھلائیں گے، لوگوں کو بانٹیں گے، چاول دال آٹا۔ یہ جب کر رہا ہے آدمی، تو پھر اس میں دے رہا ہے اور فوٹو نکال رہا ہے، اور چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کو، کبھی شارٹ ٹرم بینیفٹ ہوتا ہے، کبھی لانگ ٹرم بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے بڑھتے ہاں ٹوکریاں بانٹتے پھر اس کو کارپوریٹرز تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کے بعد کمشنر تک پہنچتا ہے، اس کے بعد منسٹر تک پہنچتا ہے، تو اس کا ایک سفر ہوتا ہے پڑھاری پن کا۔ تو سوشل ورک کے ذریعے سے وہ پڑھاری بننے کی اپنے خواب بنا لیتا ہے کہ مجھ کو بھی کچھ بننا ہے۔ وہ بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ دکھتا، فیس بک پہ اس کے آتے ہیں، ہاں ہاتھ پلا رہا کمشنر سے، فلاں سے، پھر نیچے بولتے بہت بھاری بھائی بھائی بہت زبردست، بہت اچھے لگ رہے بھائی، اللہ خوب ترقی دے، گلدستے آتے اس کے اوپر۔ تو یہ ریاکاری کا راستہ کھولتا ہے، اور ریاکاری کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم بینیفٹس بھی اس کے ہوتے ہیں، کہ انسان کچھ پوزیشن چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، تو ہماری نیکیوں کے ذریعے سے ہم تعریف اور دنیا کے مادی فائدے، مٹیریل گینز، یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نہ صرف ہم کو ریاکار بنا رہا ہے، بلکہ بے شرم ریاکار بنا رہا ہے۔ سخت جملہ ہے نا، ہاں چبھنا چاہیے۔ بے شرم ریاکار، کہ جس کو ریاکاری میں شرم نہیں آتی،
کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ دھڑلے سے کرو. کسی کا ڈر ہے کیا؟ دکھائیں گے اپنی نیکی ہم, اور کون کون لائک نہیں کیا دیکھتا ہوں, اور کون کیا لائک وہ بھی دیکھتا ہوں. شرم ہماری ختم ہو جا رہی ہے ریاکاری کی, کہ اس کو بھی ہم نے ایک ایسی چیز بنا لیا جو میرا حق ہے. ریاکاری کرنا کیا ہے؟ میرا حق ہے. کیوں حق ہے تیرا؟ سب کر رہے نا, سب اپنی نیکی دکھا رہے, میں نہیں دکھاؤں؟ سب لائکس لے رہے ہیں, سب لائک بٹور رہے ہیں, سب لائکس کا کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں گاؤں میں, اور ہر ایک کے کٹورے میں کچھ نہ کچھ ہے نا خیرات. تو مجھے نہیں چاہیے کیا؟ میں بھکاری رہوں خالی کٹورے والا؟ مجھ کو بھی چاہیے. تو اپنی نیکیاں جتنی ہیں بیچ 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 کے آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس سے لائکس کی بھیک جمع کر رہا ہے لوگوں سے. سننے میں کڑوا لگتا ہے لیکن کر رہا ہے نا آدمی. نہیں کر رہا ہوتا تو ہم ظالم ہوتے بولنے میں, کیا کچھ بھی بول رہے آپ, ہاں اتنا سخت کر رہا ہے ایسا, تبھی تو بول رہے ہیں. چبھنا چاہیے, چبھنا چاہیے. جب تک یہ چبھتا نہیں ہے عقل صحیح جگہ پہ نہیں آتی. کہ ہم اپنی نیکیوں کے ذریعے سے ریاکاری کر کے لوگوں کی تعریف چاہ رہے ہیں. لائک کیا ہے؟ جیسے کوئی امام مثال کے طور پر خطبہ دے یا نماز پڑھائے اور اس کے بعد میں کہے کیسی رہی میری نماز. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ کس کو پسند آئے, میرا خطبہ کیسا رہا, پسند ہاتھ اٹھاؤ کون کون. یہ وہی تو ہے نا. ہم امام صاحب کو غلط بولیں گے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کوئی ذکر ڈالا اس کے اوپر لائکس, ہم نے کوئی آڈیو ڈالا ویڈیو ڈالا لائکس, حتیٰ کہ ہم چھوٹی چھوٹی اپنی دعا مانگ رہے وہ فوٹو ڈالا ہم نے, وہ بھی اس کے بھی لائک چاہیے ہم کو. کیوں؟ حیا ختم ہو رہی ہے. اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے, لوگوں کی تعریف نہیں لی جاتی ہے. بلکہ سلف اس سے بھاگتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ کہیں اس سے ہماری نیکی برباد نہ ہو جائے, ہماری نیکی برباد نہ ہو جائے. تو ایک تو چیز ہم نے یہ دیکھی. نمبر 2, اصل میں اتنی ساری چیزیں بار بار بھی بولیں تو کم ہی لگتا ہے, اس کے اوپر اتنی برائیاں عام ہو چکی ہے, یہ اس پہ ہم بول چکے تھے پچھلے ہفتے میں. نمبر 2, سوشل میڈیا ہم کو ایک طرف احساس محرومی میں مبتلا کر رہا ہے. میرے پاس کچھ نہیں یا کم ہے, یہ فیلنگ ہم کو دے رہا ہے. جو ڈپریشن کی اماں ہیں اس سے دھیرے دھیرے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن پیدا ہوتا ہے, کمی کا احساس, کھونے کا احساس, محرومی کا احساس. دوسری طرف اس سے بری چیز جو اس کا نتیجہ ہے وہ ہے اللہ کی ناشکری. کیا دیا اللہ نے ہم کو؟ یعنی کچھ ملا نہیں. کیوں نہیں ملا؟ اللہ نے دیا نہیں. یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ سب کی لائف دیکھ رہا ہوں. دیکھ احمد بھائی دبئی کو گئے, وہاں کالا گاگل پہن کے وہ فوٹو ڈال رہے ہیں اپنا, ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اور سامنے اتنی بڑی مچھلی رکھی ہوئی ہے, بڑی مچھلی اتنی پلیٹ میں, اور وہ فوٹو نکال کے ڈال رہے ہیں. مچھلی کا بھی فوٹو ہے اور احمد بھائی کا بھی فوٹو ہے, کالے گاگل میں ہاں مچھلی کھا رہے ہو, اور بڑی ہوٹل ایک دم. اور ویڈیو ہو تو اور اثر اس کا زیادہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے ہوٹل کی, ہاں سارا, اور پورا گھما کے پورا دیکھے فرینڈس میں ہوٹل میں ہوں ابھی فی الوقت, اور یہ چائے کی ٹپری پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ میں یہاں ہوں, ہاں سلم میں, جھوپڑ پٹی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ, اور احمد بھائی میرے ساتھ پڑے ہوئے, لیکن میں یہاں پڑا ہوا ہوں اور وہ آگے بڑے ہوئے ہیں. وہ آگے نکل گئے اور میں وہیں رہ گیا. کیونکہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا, اور پڑھائی میں تو میرے سے پیچھے تھا. میں ہی بتاتا اس کو, پیپر ایسا کر کے بتاتا تھا, میرا کاپی کرتا تھا پورا, صحیح بھی کاپی کرتا تھا, غلط بھی, مار بھی کھاتا تھا. لیکن آج وہ آگے بڑھ گیا اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا. کس نے کیا ایسا؟ اللہ نے کیا ایسا. اللہ نے اس کو دیا, مجھ کو نہیں دیا. جبکہ میں نماز بھی پڑھتا, وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے میں فجر کی نہیں پڑھتا لیکن 4 تو پڑھتا نا.
وہ بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کو دیا اللہ نے، مجھ کو نہیں دیا۔ انسان کے ذہن میں ایک طرف تو میرے پاس کم ہے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھ کو نہیں دیا۔ اس کو ایسا لگتا ہے میں ڈیزرو کرتا تھا لیکن اللہ نے مجھ کو نہیں دیا، میں اہل تھا لیکن اللہ نے نہیں دیا مجھ کو، وہ اہل نہیں تھا اللہ نے دیا اس کو۔ ایک اعتبار سے اللہ کی تقسیم پر ناراضگی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تقدیر کے اعتقاد میں کہیں نہ کہیں اس کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں، اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں خراب ہوتا ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے، شکایت پیدا ہوتی ہے اللہ سے، جبکہ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے۔ اس کو احمد بھائی کو، کوئی احمد بھائی تو ناراض مت ہو بھائی، اس کو بی پی ہے، اس کو شوگر ہے، اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، فوٹو میں تو نہیں آتا نا، فوٹو ایکس رے تھوڑی نہ ہے وہ، اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے۔ یہ اس کو نہ بی پی ہے، نہ شوگر ہے، نہ ہارٹ کا ایشو ہے کچھ، بلکہ ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتا پیتا ہے، بھوکا نہیں مار رہا اللہ اس کو، خالی وہ مچھلی اس کو نہیں مل رہی جو احمد بھائی کھا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی اپنے گھر میں گوشت کھا کے خوش ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن جب آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے، اور فوٹو بھی آج کل کیمرے ایسے نالائق کیمرے چیز اتنی خوبصورت نہیں ہوتی ہے، فوٹو اس کو اور زیادہ خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، وہ بن رہے ہیں ایسے کیمرے کہ آدمی فوٹو نکالنے کے لیے کیمرے میں دیکھے تو بازو سے دیکھے گا یہ ایسا تو نہیں دکھتا ہے لیکن اس میں کتنا اچھا دکھ رہا ہے، تو ایسا فوٹو بنا دیتا ہے اس کا، تو اور رونق اس کے اندر آ جاتی ہے، اور چھوٹی نعمت بھی بڑی۔ حالانکہ اگر واقعی ایمان کے کیمرے سے آدمی دیکھے تو وہی حال اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اگر آدمی اپنی زندگی میں دیکھے اور وہ دیکھے کہ اللہ نے مجھ کو یہ دیا، 5 انگلیاں اس ہاتھ میں بھی، 5 انگلیاں اس ہاتھ میں بھی دی، یہی نہیں دیتا تو اللہ نے مجھ کو جسم دیا، صحت مند چل پھر سکتا ہوں، کھا پی سکتا ہوں، اور بستر پہ پڑا ہوا نہیں ہوں میں، اللہ نے گھر دیا، چھت دی، زندگی میری ہے ٹھیک ٹھاک ہے، بیوی بچے دیے، وہ ادھر دبئی میں لیکن اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، وہ کہیں اور ہیں، اس کا ملنا جلنا سال میں 2-3 بار ہی ہوتا ان سے، وہ بالکل نہ ان کا اس سے کچھ ہے، نہ اس کا ان سے کچھ ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ میرے بیوی بچے تو میرے پاس ہے بھائی، شام کو کہتے تو بھی گرتے پڑتے جمع ہو جاتے ایک جگہ پر، جھوپڑا ہی صحیح، پیار کرنے والے بچے تو ہیں میرے، محبت کرنے والی، خدمت کرنے والی بیوی تو ہے میرے پاس۔ دیکھیے انسان کو زندگی میں کوئی آدمی ایسا ہے نہیں نا کہ جس کو سب ملا ہوا ہو، آدمی اکثر ان چیزوں پر نگاہ ڈالتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ شکایت پیدا ہوگی، افسوس ہوگا، اور پا کر بھی ایفیکٹ جو ہوگا دل کے اوپر وہ کھونے کا ہوگا۔ تو اینڈ آف دا ڈے آپ خوش نہیں ہو۔ اسلام ہم کو خوش رہنا سکھاتا ہے، یہ تو بالکل ایک فنڈامنٹل فیکٹ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو سب کچھ ملا ہو، تو اس اعتبار سے ہم سب برابر ہیں، سب کچھ نہ پانے کے اعتبار سے ہم سب ایکول ہیں۔ اب ہمارے لیے چوائس ہے، کیا ہم خوش رہنا چاہتے ہیں یا دکھی؟ دکھی رہنے کا فارمولا کیا ہے؟ جو نہیں ملا اس پہ نگاہ رکھو، زندگی بھر دکھی رہیں گے، بے فکر رہو۔ سکھی رہنے کا، خوش رہنے کا فارمولا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ان چیزوں کا احساس آپ ختم نہیں کر پاؤ گے جو آپ کو نہیں ملی، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا بلنٹ کر سکتے ہو، اس کو تھوڑا سا آپ مائلڈ اور ڈائلیوٹ کر سکتے ہو ان چیزوں پر دھیان دے کر جو آپ کو ملی ہیں۔ تو کیوں نہ آپ ان چیزوں پر نگاہ رکھیں جو آپ کو ملی ہے۔ اگر آدمی ایسا کرے تو وہ احساس جو نہیں ملا ہے، جو کھویا ہوا ہے، اس کا احساس تھوڑا کم ہوگا، ہو سکتا ختم بھی ہو، دھیان ہٹ بھی جائے۔ انسان کا دھیان کیسا ہے؟
انسان کا ذہن ایسے ہی ہے. تھوڑی دیر آدمی کو معلوم نہیں رہتا موبائل اٹھایا کیوں تھا. آدمی موبائل اٹھایا فون کرنے کے لیے احمد بھائی کو بار بار کیوں آ رہی ہے, اور اس کے بعد اچانک ایک اس کو نوٹیفیکیشن آ گیا, نوٹیفیکیشن دیکھا واٹس ایپ کا, گیا اس پہ, ہاں فلاں کا میسج آیا, اس کے اوپر لنک آیا, لنک سے وہاں گیا, یوٹیوب پہ گیا, یوٹیوب سے دیکھا تو وہاں پہ ایک ویڈیو تھا, ویڈیو دیکھتے دیکھتے سجیشنز میں دیکھا ارے الیکشن کے ریزلٹس آ گئے, پھر وہ بھی دیکھ رہا کون سا کرتے کرتے اس کے ذہن سے یہ نکل گیا, واپس موبائل رکھ دیا. لیا کیوں تھا میں نے؟ لیا تھا فون کرنے کے لیے. انسان کا ذہن ایسا ہے کہ ایک چیز میں اگر وہ لگ جائے دوسری چیز بھول جاتا ہے, اور بہت کم وقت میں بھول جاتا ہے. تو ایسا ہم زندگی میں کر سکتے ہیں نا, کہ ہم اپنی چیزوں میں دیکھیں صبح اٹھنے کے بعد میرے پاس کیا نہیں ہے. آپ کے پاس چوائس ہے, یا آپ سوچیں الحمدللہ میرے پاس ایک دن اور آیا. ہم کو دعا کیا سکھائی اللہ تعالیٰ نے؟ نیند میں سے ہاں اٹھتے ہی ہاں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ایک تو زندگی پانے پر شکر, دوسرے آخرت کی تیاری کی فکر. یاد رکھیں گے اس کو. الحمدللہ الذی احیانا, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو پھر سے زندہ کیا. بعدما اماتنا, جبکہ ہم کو موت آ گئی تھی, ہم کو موت دیا تھا اللہ نے, ہم مر گئے تھے. نیند کیا ہے؟ موت کی چھوٹی بہن, ایک اعتبار سے وہ موت ہے. تو موت کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کیا ہم کو. ہو سکتا تھا ہم کتنے لوگ دنیا میں آپ دیکھیں رات میں سو گئے صبح میں اٹھے ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور زندگی دی ہم کو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے, حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے, حساب کے لیے, جواب کے لیے, انجام کے لیے. تو ایک طرف تو ایک دن ملا الحمدللہ, کتنے لوگ گئے میں بچا. ایک دن اور مجھ کو اللہ نے دیا جنت پانے کے لیے, اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے. تو اس دن کے ملنے پر خوش ہونا. دن کیا ہے؟ زندگی کا ٹکڑا ہے, زندگی کا ٹکڑا ہے وہ. تو اللہ نے تم کو اور زندگی دی, اس پر شکر کرنا. تو ہم کو شروعات میں ہی پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور پرپز اورینٹڈ لائف کے ساتھ اٹھنے کی تلقین ہے. اس کو یاد رکھیے. ایک مسلمان اٹھتا ہے, اٹھتے ہی اس کے دل میں کیا پہلے آتا؟ الحمدللہ ایک دن مل گیا آپ نے کو. تو شکر کے ساتھ اٹھ, پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اٹھ کہ بھائی گیا نہیں, اچھا ہوا الحمدللہ, میں جاتا تو گیا بھی ہوتا میں, لیکن بچا, ایک دن اور ملا مجھ کو. اور دوسرا یہ کہ یہ دن ملا کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے ملا ہے. کچھ لوگ چلے گئے, شراب کے نشے میں مر گئے, زنا کرتے کرتے ہاں مر گئے, ہارٹ اٹیک آیا, یا فلاں چوری کرتے کرتے مر گئے, یا جرم میں تھے پولیس نے شوٹ کر دیا مر گئے, یا آپس میں گنڈے مار دی ایک دوسرے کو مر گئے, پیسے کا تھیلا لے کے مر گئے, ٹرین سے گر گئے مر گئے, سیلفی نکالتے نکالتے کئی لوگ مر گئے. میں بچ گیا, ایک دن اور ملا مجھ کو تیاری کے لیے. تو مقصد کا احساس, مقصد کا شعور, اور وقت کے اور ملنے پر شکر. آپ کو سب کچھ دیا جائے اور کہا کہ تمہاری زندگی کے 1 سال کم کر رہے ہیں ہم, آپ تیار ہوں گے اس کے لیے؟ نہیں, ٹائم چاہیے انسان کو. بولنے کو بولتا ہے آدمی, لیکن زلزلہ آیا تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیسا بھاگتے, بولتے نہیں میرے کو مرنا ہے. کوئی بیٹھتا ہے ایسا؟ نہیں بیٹھتا, سب بھاگتے. دنیا میں دل نہیں لگ رہا, بہت بولتے, لیکن زلزلہ ہے تو سب بھاگتے بچاتے اپنے آپ کو. کوئی بولتا نہیں میں جا رہا ہوں دنیا سے, نہیں کرتے ایسا. انسان کی پوری دھول جھٹک دیتے حالات. تو صبح اٹھ کے ایسا ہم کو یہ ذہن دیا گیا ہے. آپ ایک لقمہ کھا رہے ہو, آپ وہ کتنی بڑی نعمت ہے, روٹی کا ایک ٹکڑا. ہم نے ایسے ویڈیوز بھی آتے ہیں, افریقہ میں ایک آدمی ہے, سامنے پانی پڑا ہوا ہے, ایک دم صاف نہیں ہے, اور صرف بریڈ اس کے پاس ہے. وہ اس پانی میں بریڈ جو بالکل صاف, آپ اس پانی سے منہ دھونا پسند نہیں کرو گے, منہ کیا ہاتھ دھونا پسند نہیں کرو گے, وہ پانی اتنا گندا پانی ہے. اس کے پاس لیکن ہے کچھ بھی نہیں, تو بریڈ وہ پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے. اللہ نے آپ کو سالن دیا ہے,
آپ دوسرا سالن چاہتے ہو، یہ سالن اچھا نہیں ہے. جب انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے نا تو کچھ بھی چل جائے گا والا مزاج بن جاتا ہے. جب ہوتا ہے نا تو لگتا ہے تھوڑا اور اچھا چاہیے. یہ انسان کے اوقات ہے. جب کچھ بھی نہیں رہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کچھ بھی چلے گا، لیکن جب کچھ مل جاتا ہے تو لگتا ہے اس سے اچھا چاہیے. سوشل میڈیا آپ کے مائنڈ کو خراب کرتا ہے اس طرح سے کہ باقی سارے لوگوں کا اچھا 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 آپ کو دکھاتا ہے. ظاہر بات ہے آپ جب دوسروں کا اچھا دیکھتے ہو تو آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتا، میرے پاس کو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے لیے آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہو؟ اللہ کو. بلا شبہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کے نہیں دینے سے نہیں ملتا. لیکن کیا اللہ کا ظلم ہے یہ؟ اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے تو کیا ظلم ہے اللہ کا؟ نہیں. اللہ کی تقسیم حکمت کے تابع ہے. وہ جس کو چاہتا ہے پھیلا کے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں. لیکن وہ ظلم نہیں ہے. وہ جانتا ہے کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے. وہ حکمت ہے اللہ کی اور وہ خیر ہے، وہ امتحان آزمائش ہے. لیکن اس پر آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے. تو سوشل میڈیا سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا اس کا؟ آپ نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، تم سے جو نیچے ہیں تم ان کی طرف دیکھو. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس لیے ضروری ہے کہ کہیں تم اللہ تعالیٰ کی جو کچھ نعمتیں اللہ نے تم پر ڈالی ہیں، تم کو عطا کی ہیں، ان کے بارے میں ناشکری نہ کرنے لگو، اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھنے لگو. کیا آپ اپنے شوز دیکھ رہے ہو اور دوسرے کے دیکھ رہے ہو؟ اپنا ٹی شرٹ، اپنی گاڑی دیکھ رہے ہو، دوسرے کی دیکھ رہے آپ. یہ کوئی چیز ہے کیا؟ آپ کو ایسا لگ رہا یہ کوئی چیز ہے؟ ایسی چلا رہا ہوں میں زندگی، ایسی کپڑے پہن رہا ہوں میں، ایسی جوتے چپل پہن رہا ہوں، وہ دیکھو. تو آپ جب دوسروں کو دیکھتے ہو تو اپنی چیزیں جو بھی آپ کو ملی ہیں وہ حقیر دکھائی دیتی ہیں. اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ نہیں بھی تو مل سکتا تھا نا. بھئی تیرے پاس گھڑی نہیں ہے اچھی میں کی، دوسرے کی گھڑی دے گا تو نے، کیا گھڑی ہے اس کی، میرے پاس تو گھڑی ہے ہی نہیں ایسی راڈو. لیکن تو تھوڑی دور اگر آگے جاتا تو دیکھتا کہ فلاں شخص کے پاس تو ہاتھ ہی نہیں گھڑی پہننے کے لیے، یہاں تک ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کا، کہاں پہنے گا وہ گھڑی؟ اگر تیرا ہاتھ ایسا ہوتا تو گھڑی چاہیے بغیر ہاتھ کے یا ہاتھ چاہیے بغیر گھڑی کے؟ چوائس تیری ہے. کیا چنے گا آدمی؟ گھڑی چاہیے بولے گا نا، بولے گا ایسا؟ اگر کوئی ایسا بول دیا آدمی پکڑ لے اس کو، دیکھ بہت گھڑی بولتا تھا نا تو، اچھی بات ہے آج ہم تجھ کو گھڑی دیں گے لیکن تیرا ہاتھ کاٹ کے. اور ایک نہیں دو گھڑی، تو دونوں ہاتھ بولے گا بھائی 2 گھڑی دیں گے تجھ کو. کیا بولے گا؟ ہاں بولے گا. مجھ کو ہاتھ چاہیے، گھڑی نہیں بھی ملی تو چلے گا، میں زندگی بھر گھڑی نہیں پہنوں گا، زندگی بھر گھڑی کا نام بھی نہیں لوں گا. ہاتھ میرے مجھ کو دے دو، ہاتھ چاہیے مجھ کو، گھڑی نہیں چاہیے. تو جب آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے تب واقعی شکر پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں اور ہاتھ کا ہونا نہیں دیکھتے، گھڑی نہیں ہونا دیکھتے. ہم جوتے میرے پاس اچھے نہیں ہیں یہ دیکھتے ہیں، لیکن میرے پاس پاؤں ہیں ہم نہیں دیکھتے. میرے پاس اچھا ریبان کا گوگل نہیں ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. میرے پاس آنکھیں ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں. یہ ساری مصیبت ہماری ہے کہ ہم کیا ہے پہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا، کیا نہیں ہے پہ ہماری نگاہ ہوتی ہے. ہم کبھی شکر نہیں کر پاتے ہیں. سوشل میڈیا ایسی مشینری ہے کہ آپ کو ایسا ولنریبل بناتی ہے. کیوں؟ ان کا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ کو کسٹمر بنانا ہے، آپ کے دل میں چاہت پیدا کرنا ہے.
اس کے لیے وہ کرتے ہیں ایسا. لیکن اس سے صرف اب دیکھیے آپ کے پاس پیسہ اگر ہے تب تو آپ خریدو گے, وہ ان کے لیے تو کام کر رہا ہے کہ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں دکھا رہے ہوں اور اس کے ذریعے سے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے ہو یا لوگوں کے جو بھی ریاکشنس ہیں جو بھی اس میں پوسٹ وہ کر رہے ہیں اس سے تو دیکھ کے میرے پاس اگر پیسہ ہے اور کتنا اچھا زبردست, اس سے اچھا میں لیتا ہوں, لے لیا میں نے. ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہوگا نا. تو جو غریب آدمی ہے کتنا پرسنٹ لوگ ہیں جو سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, تو وہ کہاں جا رہے ہیں پھر, تو وہ کمی کے احساس میں جینے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس طرح سے ہم کو کرتا ہے, ہم کو احساس کمتری میں اور ناشکری میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131. اے نبی آپ اپنی آنکھیں اٹھا کے ادھر دیکھیے بھی مت, جو ان میں سے مختلف لوگوں کو ہم نے قسم قسم کی دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں, زیب و زینت عطا کی ہے, زہرت الحیات الدنیا, دنیا کی زیب و زینت جو کچھ ہم نے ان کو عطا کی ہیں ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھیے جو ان میں سے مختلف لوگوں کو ہم نے دی ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اے نبی آپ کے رب کا دیا ہوا رزق آخرت میں جو ملنے والا ہے, آپ کے رب کا رزق یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی اگر آپ کو دنیا میں نہیں ملا ہے تو آپ ان کو لالچ کی نگاہ سے مت دیکھو جن کو ملا ہے, بلکہ اپنی نگاہ سے پھیر کے اپنی نگاہ آخرت کی طرف کرو. یہ فنا ہونے والا ہے, یہ فنا ہونے والا ہے اور یہ گھٹیا ہیں, یہ کمتر ہیں. آخرت میں جو ملنے والا رزق ہے, نعمتیں ہیں, انعام ہے, وہ زیادہ بہتر بھی ہے اس سے اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے اس کے مقابلے میں. یہ ختم ہو جائے گا, وہ باقی رہے گا. یہ گھٹیا ہیں, وہ اعلیٰ ہے. تو اپنی نگاہ اس سے پھیر کے کہاں کرو, لیکن وہ کہاں ہوتا یہ دینی دروس میں. یہ چیز کہاں پیدا ہوتی؟ دینی دروس میں. اللہ کی بڑائی, آخرت کی فکر, اللہ کا احسان, تقوی, زہد, صبر, اس یقین, یہ ساری چیزیں دینی میدان میں ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ آدمی جب جاتا ہے دنیا 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 دنیا, اس کے پاس سارا دنیا اس کے سامنے آئے گی, تو وہاں انسان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. اور آپ بتائیے رات دن ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اور ساری گلیمر دنیا کا دیکھ رہے ہیں, مرد بھی دیکھ رہے ہیں, عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں. دیکھو فلانی کیسے زیورات پہنی ہوئی شادی میں, اور آپ دیکھو مجھ کو کیا پہناتے ہو آپ, کچھ بھی نہیں. ناشکری, کیا ہے اپنے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. زیورات ویسے نہیں جیسے ان کے پاس ہے, لباس میرے پاس ویسے نہیں جیسے ان کے پاس ہے. دیکھو کیسا میچنگ ہے سب کچھ. تو عورتوں میں بھی, اور اس کا پھر نتیجہ اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر حرام کی طرف چلا جاتا. گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے. ایک آدھ دن ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ہماری وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے. رات دن میں اس کا بھیجا کھاتی رہتی تھی کہ دیکھو فلانے دیکھو کتنے آگے نکل گئے, دیکھو فلانے کتنے آگے نکل گئے, اور ہم جدھر کے ادھر. اور وہ بیچارہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا کہ یہ ہمیشہ کٹ کٹ کرتی رہتی, اس سے کیسے نجات ملے مجھ کو, یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے, اور ہمیشہ شکایت میں رہتی ہے. میری شکایت کرتی ہے, اللہ کی شکایت کرتی ہے, اپنے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں, جدھر کے ادھر ہی ہم لوگ. اور وہ ایک دم ٹینشن میں ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے, کسی طرح سے کچھ بڑھ جائے میرا, وہی دنیا سے بڑھ جاتا, وہی چلا جاتا دنیا چھوڑ کے. اور یہ پھر سر پیٹتی رہ جاتی اپنا پیچھے, کیوں چھوڑ کے چلے گئے, ہمارا سوچے بھی نہیں, کس حال میں. تو نے سوچا اس کا, تو نے سوچا اس کا کہ اس کے سر پر تو نے کتنے پہاڑ رکھ دیے تھے. بچوں کا ایجوکیشن, گھر کا کرایہ, الیکٹریسٹی کا بل, کھانا پینا, دوائیاں, اور دنیا بھر کی اور تمہاری چاہتیں. مہینے میں 2-4 بار ہوٹلوں میں بھی جانا ہے تم کو,
وہ بھی 3 اسٹار ہوٹل میں جائیں گے، تم اس سے کم والے نہیں ہیں. تمہارے باوا 5 اسٹار میں لے جاتے تھے. یہ ساری زندگی پوری موج مستی والی زندگی ان کو چاہیے. لیکن ایسے میں آدمی جو مین آدمی گھر کا ہے وہی چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں سوچ سوچ کے اور ان کی ڈیمانڈز پوری کرنے میں کہ وہ ٹک نہیں پاتا ہے. موم بتی جلدی ختم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ یوز ہوتا ہے نا اس کا بیٹری. موبائل فون بھی آپ دیکھیے زیادہ استعمال کرو گے آپ، ختم ہو جاتا جلدی بیٹری اس کی، پوری انرجی اس کی چوس لیتے ہو اس کو. کوئی سوچتا نہیں، اولاد، بیوی، ہاں سارے بھی رشتہ دار بھی باقی رہتے ہیں. کیا حال ہے؟ دنیا کی چاہت، دنیا کی لالچ. یہ پیدا کہاں سے ہو رہا؟ پیدا کہاں سے ہو رہا؟ چھوٹے سے اس میں آدمی زندگی میں اگر جیے، اس کے سامنے آ رہا ہی نہیں کچھ دنیا کا، تو یہ سمجھے گا الحمدللہ. بلکہ پرابلم کیا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. کھا رہے ہم لوگ، کھاتے کھاتے ہم لوگ موبائل چیک کر رہے ہیں، تو کھانے سے ہمارا اٹیچمنٹ نہیں ہے. موبائل فون میں جو چیزیں ہیں اس میں ہمارا اٹیچمنٹ ہے. کھانے سے ہمارا برین کا کچھ کنیکشن ہے ہی نہیں ہے. اور یہ اچھا نہیں بولتے ڈاکٹرز بولتے ہیں اچھا نہیں ہے کہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہو تو آپ کا اس سے اٹیچمنٹ ہونا چاہیے. آپ دھیان دو اس کے اوپر. اگر آپ نہیں دے رہے اس پہ دھیان، کہیں اور آپ کا دھیان ہے، خاص کر کے بچوں کا، تو اس سے وہ کنیکشن اس کا نہیں ہوگا کھانے سے. تو آدمی کھا رہا ہے، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کتنا کھایا، کھانے کا ٹیسٹ کیا ہے، کچھ بھی اس کا کنیکشن اس سے نہیں ہے. تو اس کا ذہن اس کو واقعی فائدہ نہیں ہو رہا کھانے سے اس کو واقعی فائدہ نہیں ہو رہا. ہم کو کیسے سکھا گیا ہے؟ دسترخوان بچھاؤ، ادب سے اس پہ رکھو، بسم اللہ بولو، سامنے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ، پلیٹ پوری پوچھ کے کھاؤ، انگلیاں چاٹو، دعا پڑھو، شکر کرو، الحمدللہ. یہ پورا پروسیس ہے یہ. لیکن گھر میں کھانے کا طریقہ ہمارا دیکھو آج کیا ہے. کوئی ایک آدمی آپ بتاؤ، الا ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ اچھے لوگ ہوں گے انشاءاللہ، موبائل فون دے کے بغیر کھانا کھاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ وہ تو ٹائم یوٹیلائز کرنا چاہیے بھائی. ہاں اتنا دین کے معاملے میں کرتا ہے ایسا؟ اتنا ٹائم یوٹیلائز کرتا وہ کہ کھانے وانے میں برابر ہی کھا رہا ہے یہاں پر، اور سارے قضائے عمری پوری کر رہا ہے اس پہ، جتنے پینڈنگ میسیجز ہیں سب چیک کر رہا ہے. اتنا زیادہ ٹائم کا اس کو خیال ہے زندگی کا. نیوٹن کو بھی نہیں تھا اتنا، نیوٹن کو بھی نہیں ہوگا اتنا. اور باقی سینکڑوں منٹ فضولیات میں برباد کر رہا ہے. تو یہ جو ہمارا جو معاملہ گھر کا بنا ہوا ہے، کھانے پینے میں بھی نعمتوں کا احساس نہیں، ہم دیکھ کے شکر بھی نہیں کر رہے اس کے اوپر. اللہ نے کیا دیا ہم کو؟ ایک روٹی دی اللہ تعالیٰ نے، ہاں تھوڑا سا سالن دے دیا ہم کو، پانی دیا اللہ تعالیٰ نے، صاف ستھرا پانی پینے کے لیے دیا، برتن میں کھانے، گھر دیا، چھت دیا، سب. شکر پیدا ہوتا آدمی جب دیکھتا اس کو، کہ ہم ہر چیز پر ہمارا جو ایموشنل رسپانس ہونا چاہیے. میں اس کو تھوڑا پھیلا کے ہی بول رہا ہوں کہ ہمارا جو نعمتوں کے بارے میں ایموشنل رسپانس ہے اس کو ہم لوگ بند کر دے رہے ہیں. ہر چیز میں ہم لوگ اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. کہ ہم کو دین میں یہ سکھایا گیا ہے کہ آدمی پانی کا ایک گھونٹ بھی پیے الحمدللہ. ایموشنل رسپانس آپ کا ہونا چاہیے کہ دنیا کی چیزیں آپ کو اللہ سے جوڑنے والی بنے. یہ آپ کے اندر ایک طرف تو دینی اعتبار سے آپ کو بہتر انسان بنائے گا، لیکن آپ دیکھیے کھا رہا ہے الحمدللہ، لباس پہن رہا ہے الحمدللہ، اللہ کی چھوٹی موٹی بھی نعمتیں سامنے آ رہی الحمدللہ. الحمدللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کو مینٹلی پازیٹیو زون میں لے کے جاتا ہے، اور وہ آپ کو پانے والوں کی فیلنگ دیتا ہے. الحمدللہ کہ کب بولتا ہے آدمی؟ اب نعمتیں استعمال کر رہا ہے، ہر نعمت پر، چھوٹی چھوٹی نعمت پر بھی آدمی بولا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو اس کو اس الحمدللہ کے ذریعے سے اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، مجھ کو ملا ہے میرے پاس. اور ہر چیز کی ویلیو ریئلائز کرنے کے لیے ہم کو تھوڑا سوچنے والا بناتا ہے. سوشل میڈیا ہم کو اس سے بھی کاٹ رہا ہے، کیونکہ آپ اس میں ہو ہی نہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فلانے کو یہ ملا ہوا ہے،
دیکھو فلانے لوگ ایسا کر رہے ہیں. پھر اس پہ فضولیات بھی بہت ساری ہیں، ایڈورٹیزمنٹ سے لے کے آپ ماڈلس اس کے اوپر آ رہے ہیں، ہاں یوں کر کے ٹھہرا ہے، یوں کر کے ٹھہرا ہے، عورتیں ویسے دیکھ رہی ہیں، عورتوں کے اس کو دیکھ کیا دکھتا ہے یہ، میں جمن کا جمن، میں ویسا نہیں دکھتا. یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ نے تجھ کو اسلام دیا، اس کے پاس اسلام نہیں ہے. اللہ نے تجھ کو اسلام والے گھر میں پیدا کیا یا اسلام کی توفیق دی، اس کو نہیں دی اب تک. وہ پایا ہوا نہیں ہے، وہ کھویا ہوا ہے. تو پایا ہوا ہے، پایا ہوا ہے. تو اس کے دھیان میں، اس کے ذہن میں جو ملا ہے اس پر ڈسکشن یا اس پہ سوچ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت وہ اپنے سے باہر جی رہا ہے. اپنی لائف میں وہ جی نہیں رہا ہے، اپنی زندگی میں وہ ہے ہی نہیں. وہ سیٹلائٹ کی طرح ہے، کہیں اور ہے، وہ یہاں نہیں ہے. وہ اپنی زندگی میں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہے، ورچوئل لائف جی رہا ہے وہ ایک دم. بتائیے کیسے سکون ملے گا؟ یہ معمولی چیز ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ. آپ اس کو کیا سمجھ رہے؟ معمولی ہے. یہ آپ کو سکون والی زندگی دیتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے. کیونکہ نعمتیں ملنا اصل نہیں ہے، پانے کا احساس اور ریئلائزیشن وہ اصل ہے جو خوشی دیتا ہے. یاد رکھیے میری بات کو. بھائی ایک آدمی ہے جو پاگل ہے یا ڈیمنشیا اس کو ہے، الزائمر سے اس کو، اور اس کی پراپرٹی بہت ہے لیکن اس کو بھی معلوم نہیں کتنی ہے. بتائیے اس کو خوشی ہوگی؟ ہے نا. لیکن اس کی بھی خوش کیوں نہیں ہو رہا؟ آن ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کی اتنی زمینیں ہیں، اتنے ہوٹل ہیں، اور اتنا اس کے یہاں نہ جانے کیا کچھ نہیں اس کے پاس دنیا کا. اتنے ریٹیل شاپس ہے اس کے، وہ بھی ڈائمنڈس کے ہیں. کیا سمجھ رہے آپ؟ آپ کی تو جوتوں کی دکان بھی نہیں ہوگی. اتنا ہے اس کا، لیکن اس کو یاد ہی نہیں ہے اس کو کہ میرا کیا کیا ہے، اور یاد رہتا بھی نہیں اس کو. آپ بول بھی دو، تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان دیکھے گا، کس کی یہ دکان؟ یہ اچھی دکھ رہی بہت، اس کو نہیں معلوم میری ہے یہ. تو خوشی واقعی کیا ہے؟ پانے کا نام خوشی ہے یا پانے کے احساس کا نام خوشی ہے؟ خوشی کیا دیتا ہے؟ ریئلائزیشن، اور میرا ہے، یہ دیا اللہ نے. صرف ملنا اصل نہیں ہے. تو آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، آپ اگر اس کو ریئلائز کرو کہ اللہ نے مجھ کو دیا، کہ میں واللہ میں زمین سے اٹھ کے یہاں سے وہاں چل کے جا سکتا ہوں، اس پر بھی اللہ کا شکر واجب ہے. برابر میں سیڑھی پر پاؤں اٹھا کے رکھ سکتا ہوں اور برابر وزن اٹھا کے اگلی سیڑھی پر جاتا ہوں. چھوٹی نعمت ہے یہ؟ اس آدمی کو پوچھو جو بستر پہ پڑا ہوا ہے، یا اس آدمی کو پوچھو جو چل سکتا ہے لیکن وہ سیڑھیاں دیکھتا ہے. ایسا کون سی فلور پہ ہے؟ گراؤنڈ فلور پہ نہیں ہے کیا گھر ان کا؟ ہاں دادا فرسٹ فلور پہ. بس یہ ابھی 10 سیڑھیاں بچ گئی. اور یہ 10 سیڑھیاں کیسا؟ نہیں ہوتا میرے سے بھائی، میں یہیں بیٹھتا، نہیں آ سکتا میں. ارے 10 تو ہیں، 10 ہیں. ہمالیہ پہاڑ کے جیسا ہے اس کے لیے. وہ 80 سال کا آدمی ہو چکا ہے، 70 سال کا ہو چکا ہے، نہیں ہوتا بھائی میرے سے، میں نہیں آ سکتا. اور ہم کو لگ رہا ہے تو یہ تو ہے، دوڑ کے 10 بار آ سکتا ہے، بچے تو 50 بار آ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے وہ معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا انڈیور ہے میرے لیے، بہت بڑی مصیبت ہے میرے لیے. وہ کتنی بڑی نعمت نہیں ہے وہ؟ آپ اس کی کنڈیشن میں رہنا چاہتے ہیں؟ لیکن اللہ نے آپ کو رکھا کہ آپ چل پھر سکتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ سکتے ہیں، آپ آسانی سے سب کچھ کر سکتے. ان کو آپ نعمت کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اکثر انسان کا المیہ کیا ہے کہ جب وہ کھو دیتا ہے نا تب نعمت کی قدر آتی ہے. پرابلم ہی ہے. نعمت کی قدر ہم کو تب آتی ہے جب ہم کھو دیتے اس کو. عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو نعمت کو کھونے سے پہلے نعمت کی قدر کرنا جانے. آج جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے ہم کو جو دی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے. دین دیا اللہ نے ہم کو، جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں ملا.
لیکن سوشل میڈیا ہم کو دنیا دار بنا دیتا ہے اور اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اللہ کی شکایت کرنے والا بناتا ہے. کیا اس میں ہماری بھلائی ہے بتائیے؟ یہ ہمارے بگاڑ ہے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے نا. دیکھیے ایک آدھ دن ہو جائے ایسا، چل اللہ معاف کر، توبہ ہو، سیدھا ہو گیا واپس سے. نہیں، یہ سلو پوائزن کی طرح ہے. یہ پروگریسو پروگرامنگ ہے. یہ سلولی آپ کو پروگرام کرتے 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 آپ کا مائنڈ ویسا ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز کو آپ تکرار کے ساتھ ریپیٹ کرتے چلے جاؤ، وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. آپ ریئلائز نہیں کر رہے اس کو، آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ کس طرح سے آپ یو آر بینگ پروگرامڈ. آپ کو پروگرام کیا جا رہا ہے اس طرح سے. ان کے اپنے مفادات ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، آپ سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ کیوں اس میں پروگرام میں آپ والنٹریلی آئے؟ جیسے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا اور ویریفائی کیا اس کو اپنے گوگل سے، آپ پروگرام میں والنٹریلی آپ آ گئے. میں بھی آنا چاہتا ہوں آپ کے ایکسپیریمنٹ میں، کیجئے مجھ پر ایکسپیریمنٹ. آئے آپ اس کے اندر. ٹھیک ہے، اگر آپ حد میں اس کو استعمال کرتے بچ بھی سکتے تھے، لیکن آپ نہیں کر رہے نا. پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے. کھانا پینا منع نہیں ہے، اتنا کھایا کہ دواخانے میں پہنچ گیا ہے، پرابلم نہیں ہے. کیا بولوں بھائی، ہاں وہاں گیا تھا ولیمے میں، اتنے کھانے تھے، میرا دل بولا کھاتے گیا کھاتے گیا کھاتے گیا، اور میرے ساتھ بات کر رہا تھا میرا دوست، ہوش ہی نہیں رہا کتنا کھایا، دواخانے میں پہنچ گیا. تو کھانا غلط نہیں ہے، بے تحاشا جانوروں کی طرح کھانا غلط ہے. اللہ نے انسان بنایا، بھائی انسان کیسا کھایا تو ایک دم ایسا بے تحاشا کھایا تو کسی بھی چیز میں بعض اوقات وہ چیز مطلوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بگڑتے بگڑتے اتنا زیادہ آدمی اس کو حد پار کر دیتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے اس کا. وہی معاملہ سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا غلط نہیں ہے، فی نفسی ہی وہ غلط نہیں ہے. کنیکٹ ہونا لوگوں سے کیا غلط ہے؟ میسیجز دوسروں کے پڑھنا کیا غلط ہے؟ لیکن آدمی اس میں اتنا مشغول ہو رہا ہے کہ پھر وہ اس کی شخصیت کو تبدیل کر رہا ہے، اللہ سے اس کو دور کر رہا ہے. یہ اچھا نہیں ہے. ان میں سے ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی شکایت اور ناشکری پیدا ہونا، یہ ایک بڑا پرابلم ہے. نمبر 3، حسد، جیلسی یا انوی. حسد دل میں پیدا ہونا. فلاں کو دیکھ رہا ہے، نیا ڈریس اس نے خریدا اور جمعہ کے دن اس نے فوٹو نکال کے ڈال دیا. اب کچھ لوگ اس کے اوپر لائکس بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں، بہت زبردست بھائی، شادی کے بھائی، نیچے اس کو دولہے دکھ رہے بھائی، چل رہا نیچے. اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں ایسا. تو ایک تو پہلو ہے جو ہم نے دیکھا ناشکری کا، ڈپریشن کا. ایک پہلو اس سے آگے کا ہے، جیلسی پیدا ہونا، حسد پیدا ہونا. فلانا کمپنی میں پروموشن اس کا ہوا، وہ لے رہا ہے شیلڈ، مومنٹو، اور یہ اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے، یہ اس کا پڑوسی ہے. اور دل میں پیدا ہونا، کاش کہ میں ہوتا اس جگہ پر، لیکن فی الوقت تو ہوں نہیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ مجھ کو تو نہیں ملا، تجھ کو بھی نہیں ملنا چاہیے. حسد اس کو کہتے ہیں. رشک جس کو آپ کہتے ہو، وہ یہ ہے کہ اس کو ملا ہے مجھے بھی ملے تو کتنا اچھا. رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے. رشک یہ ہے کہ ایک انسان کسی کو دیکھے کہ اس کی ترقی ہوئی، اس کی دکان چل رہی، اس کے دل میں تمنا پیدا ہو، اس کی چل رہی، میری بھی چلی تو کتنا اچھا ہوگا، وہ بھی پاس ہو گیا، میں بھی پاس ہوں تو کتنا اچھا ہوگا. تو اپنی ترقی کی چاہت کرنا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی کامیابی کو دیکھ کے خود کے اندر بھی کامیابی کا شوق پیدا ہونا، چاہت پیدا ہونا، یہ برا نہیں ہے. لیکن میں وہاں نہیں ہوں اور یہ پہنچ گیا تو یہ بھی نہ پہنچے تو کتنا اچھا. اب دو پارٹ ہے اس کے. ایک، نہیں پہنچتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایک یہ اوپر سے گر کے واپس نیچے آئے تو بہت اچھا.
ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ موٹا ہے, نہیں جا سکتا پہاڑ کے اوپر, دبلا پتلا آدمی ہے, زوم 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 نکل گیا, پکنک پہ گئے ہوئے سب لوگ, ابھی دیکھ رہا اوپر سے وہ ہاتھ ہلا رہا سب کو, ٹاپ پہ جا کے بتا رہا ان کو میں پہنچ گیا بھائی لوگ آرام سے آؤ, میں یہاں بیٹھتا تمہارے لیے. ایک تو اس کے دل میں پیدا ہو رہا میں بھی پہنچتا تو کتنا اچھا ہوتا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے یہ نہیں پہنچتا تو کتنا اچھا ہوتا, اوپر جا کے ہاتھ دکھا رہا ہم لوگوں کو. اور تیسرا ڈینجر, اوپر سے گر جائے تو بہت اچھا. حسد یہ ہے کہ یا تو یہ نہ پہنچے یا پھر پہنچا ہوا ہو تو گر جائے. اور بعض اوقات حسد جب پیدا ہوتا ہے تو نہیں بھی گر رہا تو پاؤں کھینچ کے گرانے کی کوشش آدمی کرتا ہے, پھر جلے کٹے کمنٹ ڈالے گا, معلوم بہت ترقی کر رہا تو ہم کو بھول گیا, کچھ بھی ایسا ڈالے گا نیچے کہ جس سے اس کے دل میں اس کے لیے کتنی سدبھاونا ہے سب معلوم پڑتا ہے, اس کے دل میں اس کے لیے کتنا بھرا ہوا ہے. اور کبھی بولتا کبھی نہیں بھی بولتا ہے, کبھی ملے گا تو ایسے تانے کسے گا. سوشل میڈیا پر آدمی دیکھ کے, سوشل میڈیا انسان کے اندر حسد کے جذبات بھی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ قصور سوشل میڈیا کا نہیں ہے, وہ تو ایسے بھی دیکھ کے ہو سکتا ہے, یہ اس کا قصور ہے. لیکن سوشل میڈیا میں انوالومنٹ سے سب کی, اب بھائی میں گاڑی پہ سے گرا تو فوٹو ڈالوں گا, نئی گاڑی خریدا تو فوٹو ڈالوں گا نا, میں فیل ہو گیا تو ڈالوں گا, دیکھو بھائی میں فیل ہو گیا, نہیں باس نے مجھ کو ڈانٹ دیا یا میری تنخواہ کم کر دی تو ڈالوں گا میں, نہیں. فیس بک پہ میں کیا ڈالوں گا, میری تنخواہ پروموشن ہو گئی, مجھ کو انعام ملا, مجھ کو یہ ہو گیا, تو میں اچھے مومنٹ سے, اتنا زیادہ وہ آدمی کے سامنے آ رہا ہے کہ مجبور ہو جا رہا آدمی کہ حسد کریں ان سے, کیونکہ اپنی محرومی کے ساتھ دوسروں کی ترقی دیکھ کے آدمی خوش ہوتا, الحمدللہ اللہ نے مجھ کو کچھ نہیں دیا لیکن تم لوگوں کو دیا, بہت اچھی بات ہے. ہوتا ایسا نہیں, ہوتا ایسا, الٹا ہوتا. ایک تو اللہ سے شکایت پیدا ہوتی, دوسرے مخلوق سے حسد پیدا ہوتا اس سے. تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ اپنی ساری ترقیاں, اچھے حالات, کھانے پینے اور یہ سب ڈال رہے ہیں, وہ سب دیکھ کے آدمی کے اندر بجائے ان کے لیے اچھے جذبات پیدا ہونے کے, برے جذبات اور حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور بعض اوقات اس کی وجہ سے آدمی ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتا ہے کہ ان کا نقصان ہو, ان کا نقصان ہو. تو یہ حسد بھی ایک بیماری ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے, چاہے پھر وہ دنیاوی ہو دینی ہو, دنیاوی اعتبار سے نہیں دینی اعتبار سے بھی ہوتا ہے, چاہے رفاہی اعتبار سے ہو یا دعوتی اعتبار سے ہو. فلاں مولانا صاحب ہیں, تقریر کی ان کے اتنے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے, اتنے زیادہ ان کے فالوورز ہو گئے, اتنے زیادہ ان کے لائکس آ رہے ہیں, اور میرے نہیں ہیں, میرے لائکس بھی نہیں ہیں, چینل کو سبسکرائب بھی مت کیجئے والا معاملہ ہے یہاں پہ, اور کچھ بھی نہیں ہے, تو مجھ کو حسد نہیں پیدا ہوگا ان سے, ہونا واجبی ہے, الا یہ کہ میرا دل صحیح ہو. لیکن عام طور سے انسان وخلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, دل میں منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں. علاج کیا تو ٹھیک, نہیں تو عموماً بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. دینی میدان میں بھی ہوتا ہے, رفاہی کاموں میں بھی ہوتا ہے. ہم نے ایک ٹرسٹ بنائے, غریبوں کے مددگار, اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ہم کو ریکگنیشن نہیں ملا. یہ دیکھو پیچھے سے آ کے ٹرسٹ بنائے اور ان کو کمشنر تک بھی شیلڈ مل رہی ہے, تو ان سے کیا خوشی پیدا ہوتی؟ نہیں. جھوٹی مسکراہٹ سے کچھ نہیں ہوتا, دعائیں جھوٹی دے رہے ہو لیکن اندر سے کیا بن رہا ہے, یہ نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کی ترقی, ایک تو ان کا پرابلم ہے کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں, ان کا کام برباد ہو رہا ہے. دوسرا ان کو دیکھ کے ان کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں, وہاں بھی پرابلم یہاں بھی پرابلم. اور یہ تھوڑا موڑا ہوتا تو اور بات تھی, یہ کثرت سے ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے دل کے اندر منفی جذبات نیگیٹو جو ہے بڑھتے بڑھتے اس کا دل ہی خراب ہو جا رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حسد کے بارے میں کہتے ہیں
والتحقیق ان الحسد هو البغض والکراہۃ لما یراہ من حسن حال المحسود. کہتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ حسد ہے کیا. علماء نے بہت ساری باتیں اس بارے میں کہی، حسد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، 2-3 باتیں اس میں ہیں. تو کہا کہ تحقیق یہ ہے کہ حسد کیا ہے. حسد یہ ہے کہ انسان کو کسی کے اچھے حال کو دیکھ کر دل میں بغض اور کراہت پیدا ہو. بھلے وہ لائک کر رہا ہو لیکن دل میں آئی ڈونٹ لائک اٹ ہو، دل میں کیا ہو، کراہت ہو، لائک نہیں، ان لائک، ڈس لائک، اندر اس کو پسند نہیں کرتا ہو، اس کو حسد کہتے ہیں. آپ کسی کی ترقی دیکھیں اور آپ اس کو پسند نہ کریں، یہ حسد ہے. آپ کسی کی ترقی دیکھیں اور دل میں آپ کو اچھا نہیں لگے اس کا ترقی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، حسد. اس سے اور آگے کا لیول کیا ہے کہ آپ اس کی ترقی کی وجہ سے دل ہی دل میں اس کے دشمن بن جائے. تو یہ حسد کی کیا ہے، اور گری ہوئی قسم ہے. جیسے آپ یہود کو دیکھیے، یہود پسند نہیں کرتے تھے کہ یہود میں سے نبی نہیں آیا اور عربوں میں سے آ گیا. ان کے یہاں کیسی چلی گئی نبوت، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. اور جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم کا نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اللہ نے کیا کہا، تم تو پہلے کافر مت بنو. باقی لوگ نہیں مان رہے، یہ جاہل قوم ہے، مشرکین. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں اللہ کی، ان کے پاس کوئی علامات نہیں اس نبی کی، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہ نبی ہے اللہ کا، معلوم ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہود اہل کتاب اس نبی کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کے پاس کوئی شک نہیں ہے، ان کو معلوم ہے یہ نبی سچا ہے. اس نبی کے علامات ان کی کتابوں میں ہیں، اللہ کی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، لیکن نہیں مانتے. کیوں؟ ہماری قوم کا نہیں ہے، ہماری قوم کا نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم مان بھی لیتے. اب نبوت کہاں چلی جائے گی؟ بنی اسماعیل میں. ہم نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے اس کے انڈر میں ہم کو آنا پڑے گا، ہم بہت بڑے لوگ ہیں. تو پسند نہیں کرتے تھے کہ نبوت ان کے پاس آئے. مسلمان ہو رہے ہیں، پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان لوگ بڑھیں ان کے پاس. حسد اندر تھا کہ ان کے پاس لوگ جمع نہیں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لوگ بڑھنا نہیں چاہیے ان کے. حسد کرتے تھے. اور حسد بہت بڑی بیماری ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس کو ہوتا. اس کا گھر نہیں جلتا، اس کا اندر دل جلتے رہتا. وہ کھا پی کے ڈکار لے کے سو جاتا، وہ کھا پی کے ڈکار لے کے سو جاتا، اس کو تو معلوم ہی نہیں اس کے پاس کیا چل رہا. لیکن یہ پڑوس میں رات میں سوچتے رہتا کیسا ترقی کیا ہے، اور اس کی ڈکار کی آواز بھی اس کو آ رہی ہے، اور تکلیف. خوش ہو، لیکن یہ اس کے خوش ہونے پہ ناخوش ہے. تو یہ اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے. یہ ایک اندر والی جہنم ہے جو انسان کی زندگی کو سب کچھ پا کے بھی پریشان اور تکلیف بنا دیتی ہے. تو حسد ایک بیماری ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا کے نتیجے میں حسد کا شکار ہوتا ہے. تو اس سے ہم کو اس کو بھی بچنا چاہیے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے. آگے آ جائیں، تھوڑے آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے. اور بھی لوگ آ رہے ہیں نا، تو ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے. حسد کیوں برا ہے؟ حسد انسان کو خیر سے، سماج کو خیر سے محروم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، ما لم یتحاسدوا، جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، ایک دوسرے کی نعمتوں پر ان سے حسد نہ کریں. لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ جئیں گے. یہاں لوگوں کی بات ہو رہی ہے. سماج، جس سماج میں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، بھلا چاہنے والے ہوں،
وہ سماج خوشحال ہوتا ہے۔ لیکن جس سماج کے اندر لوگ ایک دوسرے کی کامیابی ترقی پر جلنے والے ہوں، وہ سماج کبھی بھی پنپتا نہیں ہے۔ حسد سماج کو کھوکھلا کر دیتا ہے، فیک سمائلز رہتے ہیں اس میں، لائکس رہتے ہیں اس میں جھوٹے، لیکن آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اچھا سماج وہ ہے جس میں ہر انسان دوسرے کا بھلا چاہنے والا ہو اور اس کی ترقی پر خوش ہو اور اس کو دعا دے۔ کاہے کی دعا؟ نیچے آنے کی، برکت کی۔ ایک صحابی خوبصورت تھے اور جلد ایک دم ان کی اچھی تھی، غسل کے لیے بیٹھے، دوست ہی ساتھ میں تھا، حسد نہیں کیا لیکن بول دیا تیری جلد تو بہت نرم ہے، اور ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتی۔ نڈال ہو گئے، ایک دم بیمار پڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ سے بتایا گیا، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو آپ کو پورا معاملہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسا ایک دم بول دیا ان کے بارے میں، تک ہاں ایسا کر دیا ان کو۔ تو آپ نے کہا ہلا برکتا، تو نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی اس کو؟ برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے نا، بچہ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے آ جائے، نئے کپڑے پہن کے آ جائے، ایک دم ہاں کاجل واجل لگا کے، سرما ورما لگا کے، ایک دم ٹوپی ووپی پہن کے بچہ آیا نماز کو جانے کے لیے، عید کے دن کتنا خوبصورت لگ رہا آج دیکھو، اور شام تک دیکھے تو بچہ خر خر بخار میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں ایسا؟ بعض اوقات ہماری اپنی نظر لگ جاتی ہے اس کو، نظر دشمنوں کی نظر نہ لگے، پیار کرنے والوں کی بھی لگتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم کیا بولتے؟ کہیں دشمنوں کی نظر نہ لگے، ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ خالی کس کی نظر لگتی؟ دشمنوں کی نہیں، محبت کرنے والوں کی بھی نظر لگ جاتی۔ وہ صحابی کے دشمن تھے، ان کے دوست ہی تھے نا، اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ایک دم دوست، ایسا دوست کہ نعرہ تو یہ بھی بیٹھے ہوا ہے، مطلب اتنے قریب قریب والے دوست، لیکن ان کی بھی نظر لگ گئی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے نہیں کہا یہ دشمن ہے اس کا، نہیں، آپ نے کہا اللہ برکتا، تو نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ تو ہم کو بجائے اس کے کہ ایسے الفاظ ہم بولیں جس سے اور زیادہ اس کے لیے نظر لگنے کے امکانات ہوں، ہم اس کے لیے کیا دعا دیں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے؟ بارک اللہ فیک۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بارک اللہ فیہ، فیہ کون؟ یہ نہیں، دوسرے کو دے رہے ہیں ہم۔ فیہ کا مطلب اللہ اس کو برکت دے، کس کو؟ اس کو بول، فی کا لڑکا ہو تو، فی کی لڑکی ہو تو، سمجھ میں آ رہی بات؟ بارک اللہ فیک بول دو تو دونوں کو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور کئی لوگ ہوں تو پوری فیملی کو دعا دے، جیسے آپ گئے کسی کے یہاں پہ، دیکھا آپ نے باپ ہے، بچے ہیں، آپ بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور سب کھانا پینا لا کے دیے سب، اور آدمی کو اچھا لگا دیکھ کے، کیا بولے؟ ویل ڈن، مائی گاڈ، کیا بولے آدمی؟ بارک اللہ فیکم، تم سے کیا؟ کم، بارک اللہ فیکم، تم سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ برکتوں سے نوازے۔ یعنی یہ جو بھلائی میں دیکھ رہا ہوں اس کو اللہ کیا کرے؟ گھٹا کے بڑھائے، اس کو باقی رکھے اور بڑھائے۔ تو مومن کا مزاج ایسا ہوتا ہے، حسد کرنے والا نہیں رہتا مومن۔ کہیں کو ملا، اس کو نہیں ملتا تو اچھا تھا، اور نیچے آ جانا، یہ اس کا بزنس نہیں چلنا، اس کا گھر خراب ہو جانا، ہاں شادی ہوئی خوشحال دکھ رہے، نہیں رہنا کیونکہ میری بیٹی کا خراب ہوا ہے نا، میرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ٹھیک کیسا ہے؟ یہ جو مینٹالٹی ہے یہ غلط ہے۔ مومن خیرخواہ ہوتا ہے، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ تو ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والے بنیں۔ سوشل میڈیا وہ مزاج ہم سے چھین رہا ہے، سوشل میڈیا وہ مزاج ہم سے ایک اعتبار سے چھین رہا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ اچھا دکھا رہا اپنے کو لوگوں کا کہ برداشت نہیں ہو رہا، اپنے کو برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سماج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگے۔ حسد جب کرنے لگیں گے سماج سے خیر اٹھ جائے گی، حسد جب کرنے لگیں تو پھر سماج سے خیر اٹھ جائے گی۔ تو حدیث کیا ہے کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ آپس میں حسد نہ کریں۔
امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا. تو سوشل میڈیا کا یہ نقصان ہے، بلکہ حسد اتنا بھیانک ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے. معمولی چیز سمجھ رہے آپ حسد کو؟ حسد ایمان کو خراب کرتا ہے. اس لیے کسی کی ترقی دیکھ کے جلنا نہیں. اللہ سے دعا کرنا. اب اس کو دیا ہم کو نہیں دے سکتا اللہ، تو اللہ سے اتنا سوچنے کی ٹائم میں ویسٹ کرنے کی بجائے اللہ سے دعا میں آدمی اپنے دل کو مشغول کرے. نہ یہ کہ اس کو نہ ملے تو کتنا اچھا. اس کو کس نے دیا؟ ہاں، لات اور عزا نے دیا اس کو. کس نے دیا اس کو؟ اس کو اللہ نے دیا. تو آپ اس کے اوپر مطلب حسد کر کے آپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے غلط کیا. حسد کرنا ہی نا، نہیں ملتا تو اچھا تھا اس کو، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے دیا غلط دیا، نعوذ باللہ. بلکہ اس کی بجائے آپ اپنے لیے مانگو، اس سے زیادہ مانگو. آپ اللہ اس کو جتنا دیا نا مجھ کو اس سے زیادہ دے، یہ غلط نہیں ہے. زیادہ مانگو آپ اس کو. کسی کا علم آپ نے دیکھا، کسی کی دینداری آپ نے دیکھی، کسی کی دنیا کی ترقی آپ نے دیکھی، کسی کی خوبصورتی آپ نے دیکھی، کسی کی صحت آپ نے دیکھی، کسی کا مال آپ نے دیکھا، کسی کا سماجی معاملہ آپ نے دیکھا، کچھ بھی آپ نے دیکھا، آپ اپنے لیے مانگو. اس کے لیے کم کیوں؟ اس کے لیے نیگیٹو فیلنگز لانا اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. بعض اوقات آپ کو نقصان پہنچاتا، کیونکہ آپ دکھی ہو جاتے. دنیا میں سب پا کے آدمی دکھی ہو تو فائدہ کیا ہے پھر؟ مین تو یہ نا کہ آدمی سکھی ہو. پھر کتنا ملا میٹر نہیں کرتا ہے. بھائی آدمی سب خوشی کی چیزیں کیوں پانا چاہتا ہے؟ دکھی ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے. لیکن خوش ہونے کے لیے چیزیں ضروری نہیں ہیں. کم چیزوں میں بھی آدمی اگر مینٹل ایٹیٹیوڈ اس کا صحیح ہو تو خوش رہ سکتا ہے. اگر آدمی کو وہ چیز واقعی قابل قدر لگتی ہو تو. مثال کے طور پر بچہ ہے، اس کو اگر 500 کا نوٹ آپ لے کے بولے ایک کام کرتا ٹھہر یہ واپس لا ادھر کاغذ، یہ لے چاکلیٹ، تو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج کل کے بچے معلوم نہیں، لیکن عموماً ہمارے زمانے کے بچے ایسے تھے کہ اس کو اگر آپ نوٹ دینے کی بجائے اور چاکلیٹ اس کو بڑا والا چاکلیٹ دیں آپ، تو کیا چنے گا؟ چاکلیٹ چنے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی ویلیو ہے اور وہ پا کے خوش ہوگا. اچھا آپ دیکھیے بچے آئس کریم کھاتے ہیں یا مٹھائیاں کھاتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہو آپ؟ کرتے اول تو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ شوگر ہے. جس کو نہیں بھی ہے وہ کیا اتنا انجوائے کرتا اس کو؟ نہیں. چیز ایک ہی ہے، یہ انجوائے کر رہا وہ نہیں کر رہا اس کو. تو انجوائمنٹ کے لیے کیا واقعی چیز اصل ہے یا اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ؟ اس کو سوچیے کہ چیز تو وہی ہے. باپ اس مٹھائی کو ویسا انجوائے نہیں کر رہا ہے جیسے بچے کر رہے ہیں. تو انجوائمنٹ کے لیے چھوٹی چیزیں بھی چل جاتی. بڑے لوگوں کو بڑی چیز لگتی، ہاں مجھ کو 5 لاکھ ملے تو خوش ہوں گا میں. لیکن اس کو ایک مٹھائی کا ڈبہ اگر چاکلیٹ کا باکس دے دیا جو 100 روپے کا ہے، اتنا خوش. لیکن اس کو زیادہ چاہیے. جیسی جیسی ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہم چیزوں سے انجوائے کرنا ہم چھوڑنے لگتے ہیں. اگر ہم چاہیں، اب دیکھیے بچہ تتلی دیکھ کے بھی خوش ہو جاتا، ہم نہ. ہم لوگ بڑے ہو گئے نا ابھی، ہم چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنا چھوڑ دیتے ایک وقت کے بعد میں. وہ ہمارا پرابلم ہے، ہمارے سسٹم میں وائرس ہے. وہ آدمی، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اتار دی اور بارش میں آپ بھیگے اور آپ نے کہا یہ ابھی ابھی تازہ تازہ اپنے رب کی طرف سے آیا ہے. آپ کی سوچ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے ابھی تازہ بارش بھیجی ہے، تو آپ نے اس کو مطلب آپ بارش میں بھیگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں اور پانی گلاس سے پیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی اور آپ وہیں سے پیتے تھے جہاں سے انہوں نے پیا.
آپ اپنا سر بیوی کی گود میں رکھ کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. سفر میں ہیں آپ بیوی کے ساتھ دوڑنا کوئی انجوائمنٹ ہے؟ ہاں، آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ اتنا کر کے بھی خوش ہو گئے. پیسہ کتنا گیا اس میں؟ 2 ملین. ہم لوگوں نے خوشی کو چیزوں اور پیسوں کے ساتھ جب سے جوڑنا شروع کر دیا، ہم لوگ ناخوش ہو گئے. ہم ایکٹیویٹی کے ساتھ خوشیوں کو نہیں جوڑ پا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ خوشی کسی بھی چیز میں نہیں رہتی. اسی لیے آپ دیکھیے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ رہنا خوش ہو جاؤں گا میں، سب لے کے آتے پھر خوش نہیں ہوتے. کیوں نہیں خوش ہوتے معلوم؟ کیونکہ سب کو دیتے کوئی بھی تھینک یو نہیں بولتا اس کو. اس سے ناراض ہو جاتے. میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، تم میرے کو شکریہ بھی نہیں بول سکتے، تھینک یو بھی نہیں بول سکتے، جزاک اللہ بھی نہیں بول سکتے. اس سے دکھی ہو جاتا ہوں. سارا خرید کے لایا دنیا کا. تو چیزوں سے جب سے ہم نے خوشی کو جوڑنا شروع کیا، پیسوں سے جب سے ہم نے خوشی کو جوڑنا شروع کیا، وہاں سے ہمارا پرابلم شروع ہو گیا ہے. خوشی چیزوں کو یا کاموں کو اس طرح سے دیکھنے سے ہوتی ہے. دیکھنے کا زاویہ ہمارا ہونا چاہیے، اور ہم چاہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی خوش ہو سکتے ہیں. بچپن میں ہوتا ہے ایسا، کیونکہ بچہ فطرت پر ہوتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیول بھی بڑھ جاتے ہیں. پھر ہم کو چھوٹی چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں انسلٹ ہو جائے گا اگر خوش ہوں گے تو. ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی بڑی چیزوں میں تھوڑی خوش ہونے کا رہتا ہے. نہیں، بڑی بڑی چیزوں خوش. ہاں، ان کو جہاز چاہیے، بہت بڑا ہوائی جہاز چاہیے تو ہی خوش ہوں گے آپ لوگ. ایک بچہ چھوٹی سی چیز پہ بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت سالم ہوتی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، گڑبڑ نہیں ہوتی اس کے نیچر میں. اس پہ کئی لیئرز نہیں آ جاتے ہیں. ہم اگر یہ کرنا سیکھیں تو آپ دیکھیے چھوٹی چیز، آپ کا بچہ آیا اور آپ کو پیار کیا اور چلا گیا کھیلنے کے لیے، آپ اس پہ بھی خوش ہو سکتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کی گود میں آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی داڑھی سے کھیل رہا ہے، اس پہ بھی آپ خوش نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے. اگر آپ موبائل فون میں بزی نہ ہو تو. آج بدقسمتی یہ ہے کہ بچہ اپنے کو دیکھ رہا، اپنا موبائل ہٹانے کی کوشش کر رہا، ہم اس کا ہٹ ٹھہر ذرا میں کام کر رہا ہوں، اور ہم خوشی ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اوپر کہ کچھ ایسا مل جائے جیسا مجھ کو ایک دم کک بیٹھے. ایک ہاں، جیسے شراب والے ڈرگ ایڈکٹس رہتے ہیں نا، تمباکو کھانے والے ہوتے ہیں نا، سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کچھ ایسا. وہ واقعی ہم آئیں گے اس پر بھی، ڈریے مت آپ. ایڈکشن جو ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. میں تفصیل سے اسی لیے لے رہا ہوں کیونکہ اس دور کی بہت بڑی مصیبت ہے. کئی گھر تباہ ہو گئے اس کی وجہ سے، کئی فیملی زندگیاں خراب ہو گئی اس کی وجہ سے. یہ مزاج اپنا بنائیے کہ ہم آدمی بیٹھا دیکھیے عجیب بات کیا ہے، آدمی گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کو کچھ بننا تھا انجوائے کرنے کے لیے. پیسہ کمایا، بہت بڑا بنا، بہت بزنس اس کا بڑا ہو گیا، ملٹی لیول ہاں بزنس اس کا ہو گیا، کئی کمپنیاں ہو گئی، سب کچھ ہو گئی. پھر اس کو کیا ہوگا، اتنا زیادہ کام ہے کہ تھوڑا مینٹل پیس چاہیے. تو پھر کیا کیا، پیسہ خرچہ کر کے کوئی تو گاؤں میں گیا اور وہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، سورج ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے مجھ کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ پکنک پہ جا رہا ہے، دور کدھر تو گیا، سمندر کے کنارے جا کے بولا سورج ڈوبتا کتنا اچھا دکھتا نا، گاؤں میں بھی دکھتا ہے ایسا. تو ترقی کر کے گھوم کے کدھر آیا واپس، کہ تجھ کو سکون چاہیے، ایسی جگہ چاہیے، شہر کی بھیڑ بھاڑ سے نکل کے جانا ہے میرے کو، نیچر میں جانا ہے مجھ کو. اور نیچر میں جا کے کیا کرنا ہے، ایک دم کیا دیکھنا ہے، پتے گرتے، خوشبو کتنی اچھی آتی ہے نا پتوں کی، ہاں ٹھنڈا ماحول، چڑیا کی چہچہاٹ کتنی اچھی لگتی ہے نا، سورج ڈوبتا ہوا نکلتا ہوا کتنا اچھا دکھتا، یہ ہوا کتنی اچھی لگ رہی. آپ جا کے سمجھ میں آئے اتنا پیسہ کما کے زندگی ختم کر دیا نا، تو اللہ کے بندے ہوا اچھی اب لگے تیرے کو، تو معلوم ہے کہ گھوم پھر کے آدمی کو ادھر ہی آنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے سے تو انجوائے کیوں نہیں کیا، 50-60 سال لگا دیا نا، اس سے دھیان ہی نہیں دیا. ہوا بھی کتنی اچھی ہے، ہاں چڑیا کا چہچہانا کتنا اچھا ہے، تو نے گاڑیوں کی آوازیں، ہاں
म्यूजिक और फिल्में और थिएटर्स और ये सब तूने किया, अब जाके चिड़िया की चहचहाट तो सुनने के लिए इतना खर्चा करके हवाई जा रहा तुम, हवाई जहाज से, और वहां जाके क्या सुन रहा, चिड़िया की चहचहाट वहां पे जाके, और सूरज का डूबना वहां जाके देख रहा, जैसा सूरज वहां डूबता है कहीं दूसरे दुनिया में कहीं डूबता नहीं। बाद में जाके इंसान को रियलाइज होता है कि ये सब फजूलियात हैं, और वो जो सीधा साधा ज़िंदगी का तरीका था वही सुकून वाला था, जो कि आज भी हम एंजॉय कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप दूसरों की तरक्कियों को देख के आप मायूस भी ना हो, हसद भी ना करें। जो अल्लाह ने आपको दिया है, और जो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, अगर आप एंजॉय करना चाहें उसको कर सकते हैं आप, पर आपके दिल में नियत होना चाहिए और आपको लगना चाहिए छोटा नहीं है। आप देखिए, हमारा जो अल्लाह ने हमको बनाया बहुत ज़बरदस्त बनाया है। एक इंसान का आप थैली उठाते, आपका ब्रेन कैलकुलेट करता है, आपको मालूम है इसमें 5 किलो है अनाज है, ठीक, आप जब उसको उठाते उतने टाइम में इसको उठाने के लिए कितनी ताकत लगनी चाहिए, एक कैलकुलेटर कहाँ है। झटका तब लगता है जब थैली खाली थी और आप समझ रहे थे 5 किलो उसमें। समझ में आया कैसा होता, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे थे आप, उतर रहे थे आप सीढ़ी, और आप समझ रहे थे कि एक सीढ़ी बाकी है अंधेरे में, लेकिन सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी थी, खत्म। तो कैसा होता आपको, क्योंकि आपके ब्रेन ने कैलकुलेट किया। वो जो कैलकुलेशंस है वो कितने फास्ट होते हैं और उसमें एक्यूरेसी कितनी होती है। तो आँख का प्रॉब्लम है ना कि आपको दिखा नहीं, वरना ब्रेन तो तैयार था, भाई मैं तैयार है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा था। तो आँख नहीं बोली हाँ और एक सीढ़ी बाकी है, क्योंकि लाइट गई हुई थी। लेकिन आपका सीढ़ियों पर पाँव रखना, आप चढ़ते वक्त में जो आपका बॉडी का बैलेंस रहता है, और उतरते वक्त में कौन करता है। अल्लाह ने कैसा जिस्म दिया है। जब वो रोबोट आज बना रहे हैं ना वो लोग, उनको ये डिफिकल्टीज आ रही हैं सब। देखो कितना जबरदस्त, इतने सारे साइंटिस्ट मिलके एक रोबोट बनाए और देखो चलता ही, हमारा गुड्डू चलता चलता नहीं, दौड़ता चूहे के पीछे। लेकिन आदमी इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, आप उसको देखिए इस तरह के वीडियोस जो रोबोट वो लोग बना के कितना उसको निहारते, कितना ज़बरदस्त है। और आप इंसान को देखिए कि अल्लाह ने बनाया उसको, आपको अल्लाह ने बनाया कि आप यहाँ से आप ग्लास उठाते पानी का, कितने कैलकुलेशंस होते हैं उसके अंदर, मालूम है आपको। कि आपका हाथ उतने डिस्टेंस का जज करना, ऐसा जाता आपका हाथ नहीं। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ तो इसमें कितने कैलकुलेशंस हुए इतने कम वक्त में, कि मैंने देखा इसका डिस्टेंस क्या है, फिर हाथ को कितना दूर तक ले जाना चाहिए, उसको पकड़ना कितनी ताकत से चाहिए, ढकेलने में कितनी ताकत लगी, क्योंकि जज किया मैंने कि ये इतने किलो का होगा, इतने ग्राम्स का होगा, इसको कितना दूर ले जाना है, कितनी ताकत मुझको लगाना है, और कब रुकना है, करते ही जा रहा हूँ कितना रुकना है, कहाँ तक मुझको रुकना है, यहाँ रखना है इसको। प्रेसिजन के साथ में आप बराबर एक नुक्ते के ऊपर अगर अपना आप डॉलर रखते हो, कितना मुश्किल काम है। सुई में धागा डालना इजी है, हाथ को बराबर वैसा रखना, दोनों का कोऑर्डिनेशन होना आँख के साथ में, और जुबान भी बाहर थोड़ी निकलती है उसमें वो काम करना, और बराबर उससे धागा निकालना सुई से, मामूली चीज़ है। इतने सारे काम आदमी सुबह से शाम तक, चप्पल आप पहनते इजी है वो, बराबर आपका पाँव उस तरह से पहनना, फिर दूसरा पाँव, एक पाँव डालते वक्त में बैलेंस दूसरे पे रखना, दूसरे पाँव पे, इसको आप एंजॉय नहीं करते। एंजॉय करने की चीज़ है कि अल्लाह का कितना शुक्र है। देखिए आदमी अपने पैसों से बड़ा नहीं बनता, उसकी सोच से बड़ा बनता है। कि आप हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ कितनी एंजॉयबल है, कितनी आपकी लाइफ कलरफुल है एकदम, कि आपका हर चीज़ में अमेजमेंट है, हर चीज़ में मज़ा आ रहा है आपको।
آپ ہر چیز کو تھاٹ پروسیس آپ کا اتنا بیوٹیفل ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر آپ ہر چیز سے سبق لے رہے ہیں. سبق چیزوں میں نہیں رہتا ہے، دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے، سوچنے والے دل میں ہوتا ہے. اگر آپ ایسا کو تو آپ اللہ سے کبھی یعنی ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہیں آپ؟ بتائیے. پھر آپ کو فضولیات میں مزہ آئے گا؟ بکواس میں آپ کو مزہ آئے گا؟ نہیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے. ہم بہت بڑا کچھ ملا ہم کو تو ہم خوش ہوں گے، مر جائیں گے بغیر خوش ہوئے؟ بغیر خوشی مر جائے گا آدمی. اپنا مزاج ہم یہ بنائیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں کچھ ہے. آدمی کا کلام کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی بات کر رہا ہے اور سننے والے کے کان میں وہ آواز جا رہی ہے، وہ اس کو الفاظ آواز کان کے اندر وائبریٹ ہو رہا ہے اور پھر برین کو جا رہا ہے وہ سگنل، اور برین اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. اچھا یہ بولے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. کتنی بڑی بات ہے. ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، ہم کس پہ شکر کریں گے اللہ کا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے تم کو اتنا کچھ دیا ہے، جو تم مانگو اللہ سے اللہ نے سب دے دیا تم کو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو نہیں ان سب پہ. ان الانسان لظلوم کفار. ان الانسان لظلوم کفار. انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے. اللہ کی نعمتوں پہ دھیان دینا جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. سوشل میڈیا پہ دوسروں کو کیا دیا نہیں دیکھنا، دیا بھی ہے تو دعا دے کے ختم کرنا معاملہ، پازیٹیو رکھنا مائنڈ. حسد ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. آخری حدیث کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا آج کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ. کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتی ہے. یا تو ایمان حسد کو ختم کر دے گا یا پھر حسد ایمان کو ختم کر دے گا. دو جمع نہیں ہو سکتی. بتائیے اگر ہمارے دل میں حسد ہے لوگوں کے لیے تو ہمارے ایمان کو نقصان ہوگا. دل میں حسد ہونا نہیں چاہیے. تو بندے کے دل میں، کسی بھی بندے کے دل میں ایمان اور حسد ایک جگہ جمع رہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دو میں سے ایک باہر کر دے گا اس کو، دو میں سے ایک اس کو باہر کر دے گا. یا تو ایمان حسد کا علاج کر دے گا، ارے اللہ نے دیا اس کو تقدیر ہے، اس کی تقدیر ہے، تیری تقدیر ہے، اللہ نے دیا ہے، کائے کو حسد کرتا ہے. تو ایمان یا تو حسد کو نکال دے گا، یا پھر حسد اس کو کیوں دیا، صحیح ہے کیا ہے، میرے کو ملنا چاہیے تھا، وہ لائق ہے کیا، غلط ہے یہ. ایمان کو نکال دیا حسد نے، نہیں ملنا چاہیے اس کو، تو حسد نے ایمان کو نکال دیا. تو یا تو ایمان نکلے گا یا تو حسد نکلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں. اور یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس میں مشغولیت کی وجہ سے ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں اور ہم کہاں خوشی تلاش کر رہے ہیں معلوم نہیں. اگر ہم بیٹھیں گھر میں اپنے اور جو بھی چیز ہم اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ زیادہ مفید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور دین کے اعتبار سے اور اسی طرح سے آخرت کے اعتبار سے ہم سب کو حساس ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.